مسیح زماں آج پیدا ہوا ہے، مسیح زماں آج پیدا ہوا ہے، شاہ مرسلاں آج پیدا ہوا ہے، مسیح زماں آج پیدا ہوا ہے، شاہ مرسلاں آج پیدا ہوا ہے، اور خبر جس کی نبیوں نے دی تھی جہاں کو، خبر جس کی نبیوں نے دی تھی جہاں کو، وہ شاہ جہاں آج پیدا ہوا ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ آج خیر الانام آیا ہے اور انبیاء کا امام آیا ہے، اور آدمی کو حیات نو دینے خود خدا کا کلام آیا ہے۔ آئیے کتاب مقدس کا مطالعہ کریں گے۔ جب میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں تو یہ کتاب جو ہے جس کا نام بائبل مقدس ہے، یہ ہماری معتبر مقدس مقدم کتاب ہے، اور اس کی عزت، تعظیم اور توقیر ہماری جانیں بھی اس پہ قربان ہیں۔ اس لیے گھاس سوکھ جائے گی، پھول کملا جائے گا، پر خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ مہربانی کر کے نہایت سنجیدگی کے ساتھ اس کی تلاوت سماعت فرمائیے گا۔ جو کچھ ہوا گزر گیا، اب اس کی ناموس کی بات میں کرنے جا رہا ہوں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ معتبر کلام، اس کی نہایت تعظیم سے تلاوت سماعت فرمائیے گا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 8واں باب اور اس کی آیت مقدسہ 6 سے میں آپ کے لیے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے لگا ہوں۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اور اس کی سلطنت کی اقبال اور اس کی سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ بائبل مقدس جو خدا کا لا ریب کلام ہے، جو انبیاء و مرسلین کی زبان اقدس سے نکلا، اور انبیاء و مرسلین نے اپنے اپنے وقتوں میں، اپنے اپنے زمانوں میں اور اپنے اپنے ادوار میں اس کتاب کو تحریر کیا، اور آج یہ منوعاً ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے۔ دین ابراہیم جو ہے، یا ابراہیم کی جب ہم بات کرتے ہیں، ابراہیم کی بات کرتے ہیں، تو خداوند تعالی رب العزت کی ذات کبریاء نے آپ کو بت پرستی کی آماجگاہ سے بلایا، اور آپ کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ میں آپ کے وسیلہ سے قوموں کو، امتوں کو، سلطنتوں کو برکت دوں گا، اور آپ کی نسل کے اندر سے انبیاء ہوں گے، آپ کی نسل کے اندر کتب ہوں گی، اور آپ کے گھرانے کے اندر ہی کتاب اور نبوت دی جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء و مرسلین کا جو طویل سلسلہ ہے، وہ سیدھا جا کر آل ابراہیم یا ابراہیم سے جا کے مل جاتا ہے۔ اور جو دین ثلاثہ ہے یا سامی النسل، 3 بڑے مذاہب اس دنیا کے اندر موجود ہیں، جن میں سرفہرست سامی المذہب دین یہودیت ہے، دوسرا بڑا مذہب دین مسیحیت ہے، اور تیسرا بڑا مذہب جو ترتیب کے لحاظ سے ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور یہ تینوں مذاہب جو ہیں یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی نسل ہیں،
اور ایک دعوی ایک مذہب کے دعوے دار ہے کہ ہم اسماعیل کی نسل ہے، دوسرے کہتے ہیں ہم اسحاق کی نسل ہے۔ سو جب نسلوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو ان کا باپ ایک ٹھہرتا ہے۔ تو جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ مسیحی ہے، ایک باپ کی اولاد ہے اور ایک ہی خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں ہم۔ اور یہی وجہ ہے، ذرا میرے ساتھ رہیے گا، یہی وجہ ہے کہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ جب وعدہ کیا تھا کتاب کا، نبوت کا، رسالت کا، تو اپنے اپنے زمانوں کے اندر انہوں نے انبیاء کو بھیجا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا ربنا یسوع المسیح کی ولادت اقدس کو منا رہے ہیں، اس کی سیلیبریشن کر رہے ہیں، تو یہ کسی ایک مذہب کی ٹھیکیداری نہیں ہے۔ انجیل اس بات کی گواہی دیتی ہے، اور سیدنا مسیح علیہ السلام خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے، اپنی زبان مبارکہ سے یہی فرمایا ہے کہ میں صرف ایک مذہب کے لیے نہیں آیا، میں ایک قوم کے لیے نہیں آیا، میں ایک ملت کے نہیں آیا۔ انجیل مقدسہ کی بہت مشہور آیت کریمہ، میں اس کی تلاوت کی سعادت حاصل کروں گا، اور میں چاہوں گا جتنے مسیحی ایماندار ہیں، میری بات ذرا کان کھول کے مسیحی سن لیں، جتنے مسیحی ایماندار ہیں آپ میرے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ انجیل منورہ کے اندر لکھا ہے خدا نے دنیا سے محبت رکھی۔ اگر تو آپ کا ایمان ہے تو پھر اظہار بھی کرے، خدا نے دنیا سے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے۔ سو خدا کی محبت جو ہے، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، وہ ایک فرد بشر کے ساتھ نہیں ہے، ایک قوم کے ساتھ نہیں ہے، ایک قبیلے کے ساتھ نہیں ہے، ایک مسلک کے ساتھ نہیں ہے، ایک امت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ آپ کی محبت غیر مشروط انکنڈیشنل لو جو ہے وہ ساری کائنات کے لیے ہے اور تمام بشریت کے لیے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے، بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر تاریکی ہے، خدا کی تاریکی ہے، نفسا نفسی ہے، ظلم و ستم ہے۔ اور آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھ لیجئے، 2000 سال قبل جب آپ کی ولادت اقدس ہونے والی تھی تو یہودی ایمان رکھتے تھے، یاد رہے، یہودی ایمان رکھتے تھے تورات کے مطابق، زبور کے مطابق، صحائف الانبیاء کے مطابق۔ یہودیوں کے تمام صحائف جو ہے لبریز ہے اس بات سے کہ ایک شخصیت آئے گی جو آ کر اندھوں کو آنکھیں دے گی، ایک شخصیت آئے گی جو آ کر لنگڑوں کو چلائے گی، ایک شخصیت آئے گی جو آ کر مردوں کو زندہ کرے گی، ایک شخصیت آئے گی جو آ کر کوڑیوں کو پاک اور صاف کرے گی، ایک شخصیت آئے گی جو آ کر لوگوں کے گناہوں کو معاف کرے گی اور کہے گی جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ ایک شخصیت آئے گی، تمام صحائف بھرے پڑے ہیں اس شخصیت کی ولادت کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یسایہ نبی کہتا ہے ہمارے لیے ایک، میں نے کہا اہل ایمان اگر آپ کی آج بھی زبان بند ہے تو پھر بند ہی رہنی چاہیے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اور اس کی اقبال مندی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت پر اب سے لے کر عبدالآباد تک حکومت کرے گا، سلطنت کرے گا، اور اس کی سلطنت کا عصا موقوف نہ ہوگا۔ تو بیان یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ انبیاء و مرسلین نے کہا وہ ہوگا ابراہیم کی نسل سے اور آئے گا داؤد کی نسل سے، اور داؤد ابراہیم سے ہے، اس لیے وہ جب پیدا ہوگا تو وہ یہ سب معجزات کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مجید کا نزول اقدس ہوتا ہے، قرآن مجید و فرقان الحمید جب آپ نزول ان کا ہو رہا ہوتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہام کے ذریعہ سے فرشتہ جبرائیل سے اس الہام کو لے کر رقم کروا رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو یاد رہیے بہت سے انبیاء و مرسلین کا تذکرہ قرآن مجید و فرقان الحمید کے اندر تفصیل کے ساتھ آیا ہے، لیکن بی بی مریم صدیقہ اور جناب مسیح کا
تذکرہ تمام انبیاء سے زیادہ قرآن مجید کے اندر آپ کو ملے گا۔ آپ کی ولادت کیسے ہوئی، اور دنیا کے اندر دونوں، آپ تورات اٹھا کے دیکھ لیجئے، زبور اٹھا کے دیکھ لیجئے، صحائف الانبیاء اٹھا کے دیکھ لیجئے، یا آپ قرآن مجید و فرقان الحمید کا مطالعہ کر لیجئے، دنیا کے اندر آج تک بغیر باپ کے کوئی پیدا نہیں ہوا سوائے خداوند یسوع مسیح کے۔ اور جبرائیل فرشتہ بی بی مریم صدیقہ کے پاس آ کر کہتا ہے، یا مریم، اے مریم مقدسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے چن لیا، طہارا کے پاک کیا، مقدس کیا، اور تو تمام دنیا کی عورتوں سے معتبر ہے، والسلام علی یوم النسائین، تمام جہان کی عورتوں پر تجھے فضیلت بخشی ہے، تیرے بیٹا ہوگا۔ تو جناب بی بی مریم کہتی ہے کیسے ممکن ہے کہ میرے بیٹا ہوگا، میں کنواری ہوں، میں عفیفہ ہوں، میں صدیقہ ہوں، میں باکرہ ہوں۔ اور یاد رہے جبرائیل فرشتے رزق من اللہ، آسمان سے ملائک میرے لیے رزق لے کر آتے ہیں اور میں اس رزق کو کھا کر سیر ہوتی ہوں، کیسے ممکن ہے پھر میرے بیٹا پیدا ہو؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کو جب پیدا کیا، سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، تو زمین سے مٹی کو لیا اور مٹی سے اس کا پتلا بنایا اور اس کو پیدا کیا۔ جب ہوا کو پیدا کیا تو دونوں اس کی ہڈی اور گوشت سے پیدا کیا۔ جب بڑی اور انسان کو پیدا کیا تو کہا انسانی ملاپ سے نسل بڑھے گی۔ لیکن پھر کیسے ممکن ہے میرا بیٹا پیدا ہو؟ نہ تو یہ گوشت اور ہڈی سے ہے، نہ یہ نہ ہی یہ مٹی سے ہے، نہ یہ مرد اور عورت کے ملاپ سے، پھر کیسے ممکن ہے؟ تو جبرائیل فرشتہ کہتا ہے کہ ممکن یہ ہے، انجیل منورہ کے اندر لکھا ممکن اس طرح سے ہے، رب العزت کی ذات خدا تعالیٰ کی روح تجھ پر سایہ کرے گی اور اس سبب سے یہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ ہے وہ سبب کہ آپ کے اوپر روح آئے گی، اور روح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے ذریعہ سے آپ کو کہا گیا یہ کلمت اللہ کہلائے گا، یہ روح اللہ کہلائے گا۔ سو تینوں مذاہب جو ہیں، تینوں مذاہب، مسیحیت لے لیں، اسلام لے لیں یا آپ یہودیت لے لیں، تینوں مذاہب اس بات پر متفق ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کی پیدائش ہوئی۔ گو کہ یہودی منکر ہے لیکن ان کی کتابیں آج بھی تصدیق کرتی ہیں، پیدائش ہوئی، اور آپ کی پیدائش کا صرف ایک مقصد تھا، اور یہ مقصد بین الاقوامی مقصد ہے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو شیطان کے ہاتھوں پھنسے ہوئے تھے، وہ لوگ جو گناہ کے اندر پھنسے ہوئے تھے، اندھے تھے، لولے تھے، ٹنڈے تھے، لنگڑے تھے، مریض تھے، جب آپ آئے تو آپ کے کوئی بھی ایسی بیماری نہیں جس کو آپ نے شفا کے اندر نہ بدلا ہو۔ اور آپ کی ذات طیبہ کی صفت یہ کون ہے؟ توجہ فرمائیے، آپ جس جگہ پر جاتے تھے، کسی بھی آپ جنازے کے اوپر گئے، کسی بھی مردے کے قریب گئے تو وہ مردہ فل فور زندہ ہو گیا، بیماریاں گئی، دکھ گئے۔ اور آخری بات، تورات کے، زبور کے، صحائف الانبیاء کے مطابق آخری بات جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ دنیا کے اندر اگر سلامتی قائم کرنا چاہتے ہیں آپ، مذاہب کے اندر سلامتی قائم کرنا چاہتے ہیں آپ، قوموں کے اندر، قبیلوں کے اندر امن قائم کرنا چاہتے ہیں، آج دنیا کروڑوں اربوں ڈالر جو ہے پیس کے اوپر لگا رہی ہے، لیکن بغیر کرائسٹ کے پیس ہو نہیں سکتا، بغیر مسیح کے پیس ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہی صلح کا شہزادہ ہے، وہی امن کا بانی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے اگر کوئی تیرے ایک گال پہ تماچا مارے تو دوسرا بھی کر دے، یہ ہے اس کے امن کی تعلیم۔ سو آئیے اس کرسمس کے موقع پر ساری نفرتوں کو ایک طرف کر کے پیس کا پیغام، امن کا پیغام ایک دوسرے تک پہنچائے، اور یہی پیغام نجات کا پیغام ہے کہ تو خداوند یسوع پر ایمان لا، تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا، کسی اور کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں میں سے کسی اور کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائے۔ نجات صرف خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں ہے۔ جو اسے قبول کر لیتا ہے مسیحی دین کے مطابق، جو مسیح پر ایمان لے آتا ہے اور کہتا ہے خداوند میری بیماری ہے اسے دور کر، میرے گناہ ہیں اسے دور کر، میرے اندر بے چینی ہے اسے دور کر، فل فور وہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے، ہمارے گناہوں کو بھی ختم کرتا ہے، ہماری بیماریوں کو ختم کرتا ہے، اور مکمل زندگی کے اندر امن دے دیتا ہے، کیونکہ وہی امن کا شہزادہ ہے۔ خداوند آپ کو برکت